بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے، اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نیند میں دانت پیستے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی آواز آ رہی ہوتی ہے، کڑک کڑک کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ دانت پیس رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کی جبڑے کا تشنج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس وجہ سے یہ دانت پیس رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ میں کیڑے ہوں تب بھی یہ لوگ دانت پیستے ہیں۔ بہرحال جو بھی مسئلہ ہوتا تشنج ہی ہے۔ اور یہ جو مریض ہوتے ہیں عضلاتی اعصابی تحریک کے مریض ہوتے ہیں، ان کے جسم میں خشکی سردی آ جاتی ہے اور کسی حد تک خشکی گرمی بھی ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ دانت پیس رہے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے کڑک کڑک کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اگر جو ان کے ساتھ سوئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور ان سے جب صبح کہا جاتا ہے کہ یار آپ تو دانت پیستے ہیں، تو یہ مانتے نہیں۔ کیسے مانیں؟ یہ تو خود نیند میں ہوتے ہیں، جان بوجھ کے تھوڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری ہے۔ تو جب یہ بیماری ہو جائے اس کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کوئی ایسا مرض نہیں جس کی ہم نے شفا نہ اتاری ہو، اس کی شفا ہے۔ اگر کوئی مریض اس مرض میں مبتلا ہے تو یہ جو میں نسخے بتا رہا ہوں یہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ صحت دیں گے۔ اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ 1 ماہ کا مکمل کورس کر لیجئے، زندگی بھر سکون پا لیجئے، انشاءاللہ پھر زندگی میں یہ مرض نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے۔ کیونکہ ہم نے جتنے بھی یعنی کہ یہ جو کورس ترتیب دیے ہیں یہ علاج بالمزاج ترتیب دیے ہیں، اور الحمدللہ اس کا 100% کامیاب اور یقینی علاج ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں نسخوں کی طرف۔ نسخے آپ لکھ لیں۔ سب سے پہلے جو نسخہ آپ نے بنانا ہے، جلوتری 10 گرام، دارچینی 40 گرام، رائی سرخ 40 گرام، اجوائن دیسی 40 گرام، تیز پات 80 گرام۔ اس کے آپ نے انتہائی بریک پاؤڈر بنا لینا ہے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے۔ صبح شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمارا پانی استعمال کریں۔ جو دوسرا نسخہ ہے وہ بھی لکھ لیجئے۔ پوست حلیلہ زرد، سرنجان شیری، مصبر سیاہ، یہ ہر ایک آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ اس کا آپ نے انتہائی بریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے آپ نے صرف اور صرف دن کے وقت ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے۔ اور رات سوتے وقت جو ہے آپ نے معجون دبیج الورد لینی ہے، پنسار سے مل جاتی ہے، تو چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ دودھ استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ نے کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی کا سالن، شوربے والا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا یہ جو مرض ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور آپ کی صحت ہمیشہ کے لیے بحال ہو جائے گی۔ اور آپ کا، حالانکہ یہ کوئی اتنا تکلیف دہ مرض نہیں ہوتا، بعض لوگ غفلت کرتے ہیں، اس کا علاج کرواتے نہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر ہم کیوں علاج کریں۔ بے شک آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن آپ کے جو ساتھ سونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تکلیف تو نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی، منع کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے اس کا علاج کروانا چاہیے یا کرنا چاہیے، کرنا ہے تو یہ نسخے میں نے پیش کر دیے ہیں۔ اگر کروانا تو آپ ہم سے منگوا لیں میڈیسن، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا علاج ہو جائے گا۔ تو بعض دفعہ یہ چیزیں ایک اور چیز کا بھی پیش خیمہ ہوتی ہیں، تو یہی لوگ آگے جا کے پھر کبڑے ہو جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے میں جا کے ان کی کمر جھک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کے لیے اس کا علاج کرنا چاہیے۔
اور بعض لوگوں کے یہ جو جبڑے ہوتے ہیں وہ لاک ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہی زیادہ سردی پڑتی ہے، خشک سردی بڑھتی ہے تو یہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، منہ کھولتے منہ نہیں کھلتا، ان کا درد ہوتا ہے یہ۔ تو یہ ساری چیزوں کو پیش خیمہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ پر پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔